الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله صدق اللہ العظیم۔ تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے، جو کوئی بھی قسم اٹھائے تو اللہ کی قسم کے سوا کسی کی قسم نہ اٹھائے۔ کسی معاملے کے اندر کوئی بھی مسلمان قسم اٹھائے تو صرف اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائے، نہ کہ کسی غیر اللہ چیز کی قسم اٹھائے، کیونکہ دور جاہلیت کے اندر کفار کا یہ شیوہ تھا اور ان کا یہ عمل ہوتا تھا کہ وہ اپنے باپ دادا بزرگ گزر چکے ہیں یا اپنے بڑوں کا نام لے کر ان کی قسمیں اٹھایا کرتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قافلے میں ہم جا رہے تھے تو وہاں پہ میں نے ایک شخص کے باپ کے نام سے قسم اٹھائی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ مجھے روکا اور فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی قسم اٹھائے، اللہ کی قسم اٹھائے، اس کے علاوہ کسی چیز کی قسم نہ اٹھائے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، ہمارے ہاں بچے سے لے کر بڑے تک جو کہ اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر قسم اٹھا لیتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں میں تیرے بچے کی قسم دے کر تجھ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، کبھی کہتے ہیں تیری ماں کی قسم دے کر، کبھی کہتے ہیں تیرے باپ کی قسم دے کر، کبھی بھائی کی قسم دے دیتے ہیں، کبھی کسی غیر اللہ، کبھی کسی پیر کی، کسی بزرگ کی، اور ایسی ایسی چیزوں کی قسم دے کر، کبھی اپنے ذاتی خود کی قسم دے کر اس طرح کی بات کر دیتے ہیں۔ تو حدیث میں یہ جو الفاظ بتا دیے گئے ہیں، ان میں صاف ذکر ہے کہ اس طرح کے تمام کاموں سے منع فرما دیا گیا ہے اور شریعت اسلام نے اسے روک دیا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھانے کے اندر بھی یہ بہت حساس معاملہ ہے کہ ہم لوگ کھیل کے میدانوں میں یا جب آپس میں مذاق کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں اور اگلے کو قائل کرنے کے لیے بات پہ کہتے ہیں اللہ کی قسم، یار اللہ کی قسم، اللہ کی قسم میں نے اس کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا، اللہ کی قسم اس نے ایسے کیا، یعنی اس طرح کے ہم مذاق میں بھی باتیں کر دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا صاف ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی قسم اٹھائے اور اس کے بعد اس بات کو پورا نہ کرے اور یہاں تو اس قسم کو توڑ دے تو اس کا بہت بڑا کفارہ، اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اگر کفارہ ادا نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب ضرور لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں دین اسلام کے تمام احکامات اور تمام مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہر بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔